حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص پر اللہ کرم فرماتا ہے اس کو اپنے نفس کے عیب دکھاتا ہے، اور ایک نفس کی خواہش کو ترک کرنا رات بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ اپنے نفس کی علائشوں کو دور کرنا، نفس کو کنٹرول کرنا، نفس کو قابو میں پانا، اب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر خود رکھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ فطرت میں نہیں ہے۔ یہ چیزیں یعنی برائی اور اچھائی، خیر اور شر، حق و باطل، یہ ازل سے ہمارے اندر موجود ہیں اور ان کی آپس میں جنگ ہے۔ اب آپ بھی سمجھدار ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے، دنیا کا بھی یہی معمول دیکھنے میں آتا ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو پر غالب آ جاتا ہے، وہ کمزور کو پچھاڑ دیتا ہے، طاقتور پہلوان کمزور کو پچھاڑ کر میدان جیت لیتا ہے۔ اسی طرح اگر اس پر محنت کی جائے، اس پر کوشش کی جائے، اللہ نے تو فرما دیا کہ میں نے لوگوں کے لیے شہوتوں، مال کی، عورتوں کی، اولاد کی، مال و دولت کی، یہ ساری محبتیں جو ہیں وہ آپ کے نفس میں نے آراستہ کر دی ہیں۔ اب یہی تو اصل بات ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتے تو برائی کر ہی نہیں سکتے، ان میں تو برائی کا داعیہ ہی نہیں ہے، اس میں برائی شر جو ہے وہ دیت ہی نہیں کیا گیا، وہ تو اچھائی کریں گے، وہ تو نیکی کریں گے، وہ تو نور ہیں، وہ تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، گناہ کر ہی نہیں سکتے، مگر اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان میں وہ مادہ ہی نہیں ہے۔ انسان کے لیے یہی تو آزمائش ہے، جس کی جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اس کو اتنا بڑا مقام ملتا ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات اللہ نے شاید بنایا بھی اسی لیے ہے کہ اس کی آزمائش بہت بڑی ہے۔ اس کے اندر اللہ نے نفس بھی رکھ دیا، اس کے اندر اللہ نے روح بھی رکھ دی، اور اس کے اندر اللہ نے دل بھی رکھ دیا۔ اب اس کو، لیکن بات یہ نہیں ہے اب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، یہ شہوتیں ہمارے اندر رکھ دی، یہ ساری محبتیں بھی ہمارے اندر راستہ کر دی، کہ اللہ نے ہمیں اس شیطان اور اس نفس کے اور شیطانی لشکر اور شیطان کی پوری فوج اور نفس کی ان قوتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے اندر کیا وسوسے ڈالتا ہے، اور جان لو کہ بے شک ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بندے، آپ کو انسان، ہم نے آپ کو تخلیق کیا ہے، ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا نفس آپ کے اندر برائی کے وسوسے ڈالتا ہے، شیطان آپ کو بہکاتا ہے، مگر بندے جان لے کہ میں بھی تو تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ وہ جو اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہارا نگہبان ہوں، اس سے بندے کے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے، یہ احساس تحفظ پیدا کرنا ہے کہ بندے اپنے آپ کو بالکل لاچار اور بے بس نہ سمجھنا، میں تمہارے ہر وقت ساتھ ہوں، بس تم نے یہ تصور رکھنا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب تم یہ سوچو گے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہر لمحے میرے ساتھ ہے، تو پھر بتائیں کوئی بندہ ایسا ہوگا جو برائی کی طرف جائے؟ جیسے ایک بچہ اپنی ماں باپ کے سامنے غلط کام نہیں کرتا، اور جب بندے کے اندر یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھے ہر لمحے دیکھ رہا ہے اور وہ میری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جب مجھے کوئی پریشانی آئے گی، جب مجھے ٹینشن ہوگی، جب مجھے ضرورت پڑے گی، میں اس کو پکار لوں گا، وہ میری پکار سنے گا، وہ میری مدد کرے گا۔ اور یہی یقین جب اس کا کامل ہو جاتا ہے، ایمان کا درجہ اختیار کر لیتا ہے، یقین کامل کا درجہ اختیار کر لیتا ہے، تو اس کو روحانی طاقتیں ملتی ہیں، اس کی روح مضبوط ہوتی ہے، اور اس کی روح جب مضبوط ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ نفس پر غالب آ جاتی ہے، انسان کے کردار میں صالحیت آ جاتی ہے، تقویٰ آ جاتا ہے، طہارت آ جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ بنیادی مجاہدہ جو ہمیں نفس کے خلاف کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہماری زندگی کا، ہماری تخلیق کا مقصد جو رب یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا تو مقصد ہی میری بندگی کرنا ہے، تو کیا وہ ہمیں اپنی بندگی کے لیے رہنمائی فراہم نہیں کرے گا؟ یقیناً وہ کرتا ہے۔ اس نے 1,24,000 پیغمبر اسی کام کے لیے بھیجے، اس نے کتابیں اسی لیے نازل فرمائی، اس نے ہماری رہنمائی فرمائی، اہدنا الصراط المستقیم، بندو مجھ سے صراط مستقیم طلب کرو۔ اور اللہ نے ہمیں بتایا کہ میری بندگی
کیا ہے میری بندگی میری رضا کو پانے کا نام ہے. وَرَضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے. اور یہ رضا کیسے ملنی ہے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. وہ کس میں ہے؟ صراط مستقیم پر چلنے میں ہے. اگر تم صراط مستقیم پر چلو گے تو تم جنت میں جاؤ گے. یہ رب رحمان کا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ. اللہ نے ہمیں ہر لمحے ایک ایک چیز کے لیے ہمیں گائیڈ کیا. ہمیں بالکل محروم اور شیطان اور نفس کے رحم و کرم پر ہرگز نہیں چھوڑا. مگر اسی چیز کا نام تربیت ہے کہ اب اسی تربیت کوشش کا نام ہے، جد و جہود کا نام ہے، تسلسل توجہ مانگتی ہے. ہم آ کر دنیا میں اگر بھول جائیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور کوشش بھی نہ کریں اپنی مقصد کو پانے کی اور اس کے لیے جد و جہد بھی نہ کریں، اور اپنے اندر جو ایک جنگ مسلسل جاری ہے حق و باطل کی، نیکی اور بدی کی، خیر اور شر کی، اور اس میں ہم اپنے نفس پہ قابو پانے کی بجائے اس کی مخالفت کرنے کی بجائے اسے کنٹرول کرنے کی بجائے، کہ نفس تو ایک سرکش گھوڑے کی مانند ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ ہر چیز میرے لیے ہو، میں اچھا ہوں، مجھے عزت ملے، میں کرتا ہے. اس کے اندر تو حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ علائشیں ہیں، یہ اس کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، اور وہ تساہل پسند ہے، وہ سونا چاہتا ہے، وہ رام پرست ہے، وہ زیادہ کھانا چاہتا ہے. اشتہاؤں کا بنیادی اشتہائی اس کے اندر ہے. جب تک اس پہ قابو نہیں پائیں گے، بنیادی اشتہاؤں پہ قابو پائے بغیر کوئی کردار کی اعلیٰ اور بنیادی عظمتوں کو پا نہیں سکتا. اور وہ بنیادی اشتہائی کیا ہیں؟ وہ ہے بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ سونا، بہت زیادہ فضول لغو کاموں میں مشغول ہونا، یا بہت زیادہ فضول بولنا. ہمیں جب تک ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہوگا ہم اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکتے. ان چیزوں پر قابو پائے بغیر ہم کردار کی بنیادی عظمتوں کو پا نہیں سکتے. آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک سے ایک بندہ جو ہے وہ اپنا ویٹ کم کرنا چاہتا ہے، اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنی غذا کو کم کرنا پڑتا ہے، اپنی ڈائٹ کا خیال کرنا پڑتا ہے، بیلنس ڈائٹ لینی پڑتی ہے. پھر اسے تھوڑا وہ کہتا ہے کہ میں وقت پہ اٹھوں، میں واک کروں، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنا ویٹ کو کنٹرول کر لیتا ہے. تو اٹ مینس کہ کوئی کام کوشش اور جد و جہد کے بغیر ممکن نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے نفس پہ قابو پائیں، اور اگر ہم سب سے پہلے ہمارا نفس کہتا ہے کہ آپ سوتے رہو، بہت اچھی ہے، بڑی مزے کی نیند ہے، اور ہمیں صبح آغاز کرنا ہے اللہ کی عبادت سے، یا وقت پہ جانے آئے کہیں، تو ہم کیا کہیں گے اپنے نفس کو کہ نہیں، مجھے جانا ہے، مجھے وقت کی پابندی کرنی ہے، تو لہٰذا میں نے اٹھنا ہے، اپنے بستر کو خیر بات کہنا ہے، اس پیاری پیاری نیند کو خیر بات کہنا ہے، اٹھنا ہے. یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہے، یہ آپ کا پہلا مجاہدہ اپنے نفس کے خلاف، اور یہ آپ کی پہلی کامیابی ہے. اور ذاتی کامیابی کے بغیر آپ عوامی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات پر فتح حاصل کرنی ہے. ذاتی کامیابی ہی آپ کی عوامی کامیابی کا پیش خیمہ بنتی ہے. جب ہم اپنی نفس کے غلام بنے ہوں گے، جب اپنی خواہشوں کے غلام بنے ہوں گے، تو ہم نے دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے. تو یہ ہے وہ بنیادی سوچ، اور یہ ہے وہ بنیادی فکر کہ ہمیں مجاہدہ نفس کرنا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں میں یہ فکر کیسے پیدا کریں؟ وہ اپنا محاسبہ کرنا نوجوانوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیا وہ بھی اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، اپنا مجاہدہ کر سکتے ہیں؟ ناظرین، نوجوانی کی زندگی سب سے اہمیت کی حامل ہے. زیادہ عمر کے بعد تو انسان کے اندر تبدیلی آتی نہیں. یہ عمر ہے کہ جس میں آپ چینج لا سکتے ہیں اپنے اندر. آپ کوشش کریں، محنت کریں، مجاہدہ کریں، تو آپ اچھی عادات ڈیولپ کر سکتے ہیں اور بری عادات کو خیر بات کر سکتے ہیں. مگر جب عادتیں بالکل پختہ ہو جائیں 30 سال کی عمر کے بعد یا 40 سال کی عمر کے بعد، اس پختگی کے بعد پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نوجوانی کی جو عبادت ہے زہد انبیاء کے برابر ہے. نوجوانی کی جو تھوڑی سے بھی آپ چھوٹا سا بھی عمل کرتے ہیں وہ زیادہ اہمیت کا عمل ہے. اس سے آپ کے اندر چینج آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، آپ کی سوچ اور فکر میں انقلاب آتا ہے، آپ اپنے آپ کو چینج کرنے کی فکر کرتے ہو. تو محاسبہ جو ہے وہ نوجوانوں کو بھی کرنا چاہیے. ہر شخص کے لیے ضروری ہے، بچوں کے لیے ضروری ہے، بڑوں کے لیے ضروری ہے. بچے ہوں یا نوجوان ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، اسے یہ تھوڑا بہت غور و خوض کرنا چاہیے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں یا جو کام کرنے والے ہیں وہ کس حد تک ٹھیک ہے. کیا وہ جو کام کر رہے ہیں، جس راستے پہ چل رہے ہیں، کیا وہ
کام دین اسلام کی روشنی میں درست ہے، اللہ رسول کی جو نظر میں وہ جائز ہے، یا جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اچھا ہے، ضمیر کی روشنی میں اچھا ہے، انسان کی بنیادی اخلاقی اعلیٰ قدروں کی روشنی میں اچھا ہے، یا وہ برا ہے۔ تو سب سے پہلے تو دن میں 2 ٹائم مقرر ہوں، ایک رات سونے سے پہلے، ایک جاگنے کے بعد۔ کم از کم انسان سوچے کہ میں نے دن بھر کیا کام کیا، کہاں میں نے اچھا کام کیا، کہاں میں نے اپنا وقت ضائع کیا، اور میں نے کون سا خیر کا کام کیا، کون سا برا کام کیا۔ اچھا کام کرے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، برا کیا تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور استغفار کرے اور ندامت کا اظہار کرے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد کرے۔ اسی طرح پھر اگر وہ کام کر رہا ہے اس دوران بھی وہ دیکھے کہ آیا وہ جو کام کر رہا ہے وہ اپنے راستے سے کہیں ادھر ادھر ہٹا تو نہیں، وہ جس نیت سے، جس ارادے سے اللہ کی رضا کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، یا کوئی صرف وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، یا اس میں کسی معاشرے کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس میں کوئی فائدہ ہے، اس کے اندر دوسروں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ ہے، یا اس میں اللہ کی رضا کا پہلو ہے، یا وہ کہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے، یا صرف اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، یا اس کے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچ جائے، یا اس کے اندر وہ اسٹیمنا ہی نہیں ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی، وہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں کا جائزہ انسان کو لیتے رہنا چاہیے تاکہ وہ صحیح معنوں میں اپنی کامیابی اور اپنی منزل کی طرف گامزن رہے۔ پھر نمبر 3، جب وہ کام کر چکے، یعنی محاسبہ جو ہے ایک عمل سے پہلے ہے، ایک دوران عمل ہے۔ نمبر 3، عمل کے بعد۔ عمل کے بعد وہ یہ دیکھے گا کہ جس کام کو اس نے عملی جامہ پہنا دیا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ آیا وہ اس کا کام صرف دولت شہرت حاصل کرنے کے لیے تھا، یا اس کا کام اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اگر ایسا تھا اور وہ اچھا تھا تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر نہیں تھا تو اس پر بھی اس کو غور کرنا چاہیے اور اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ تو آج کا موضوع میں اس بات پر ختم کرتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کو قابو پانے کے لیے مجاہدہ کرنے کی اور محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین کے نزدیک نفس کا مجاہدہ عبادت سے بھی افضل ترین عمل ہے۔ وہ اپنے کہتے تھے کہ کسی اپنے نفس کی ایک عمل پر، ایک غلط کام کو ترک کرنا وہ عبادت سے بھی افضل ہے۔ یعنی یہ بہت مشکل کام ہے لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی اس جو اندر ہمارے جنگ ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اپنی روح کو ہم نے کیسے طاقتور بنانا ہے، اس کی ملکوتی صلاحیتوں کو کیسے بڑھانا ہے، اور اخلاقی جو ہمارا اخلاقی قدریں ہیں، جو اعلیٰ اخلاق ہیں، ہم نے ان کو اپنے بچوں کے لیے اور اپنے نوجوانوں کے لیے کس طرح سے اس کو ایک لائحہ عمل پیش کریں گے، عملی طور پر ہم اسے کیسے جو ہیں ایک ماڈل اور عملی طور پر اپنے عمل میں کیسے اس کو اپنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔